السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں موسیٰ ریئیکشن ٹی وی۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ سب بھائیوں کے لیے ایک بہت ہی پیاری ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ کل کی اتار ایک ہندو کی کتاب ہے، کل کی اتار۔ آپ دیکھیں اور اس کا کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ بھارت میں شائع ہونے والی کتاب کال کی اوتار نے دنیا بھر میں ہلچل مچا دی ہے۔ اس کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہندوؤں کی مذہبی کتاب میں جس کال کی اوتار کا تذکرہ ملتا ہے وہ آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ ہے۔ اس کتاب کا مصنف اگر کوئی مسلمان ہوتا تو وہ اب تک جیل میں ہوتا اور اس پر پابندی لگ چکی ہوتی، لیکن اس کے مصنف پنڈت وید پرکاش برہمن ہندو ہیں اور وہ الہ آباد یونیورسٹی سے وابستہ ہیں۔ وہ سنسکرت زبان کے ماہر اور معروف محقق اور اسکالر ہیں۔ پنڈت وید پرکاش برہمن نے کال کی اوتار کی بابت اپنی اس تحقیق کو ملک کے 8 مشہور و معروف محقق پنڈتوں کے سامنے پیش کیا تھا جو اپنے شعبے میں مستند گردانے جاتے ہیں۔ ان پنڈتوں نے کتاب کے بہت مطالعے اور تحقیق کے بعد یہ تسلیم کر لیا ہے کہ کتاب میں پیش کیے گئے حوالہ جات مستند اور درست ہیں۔ برہمن پنڈت وید پرکاش نے اپنی اس تحقیق کا نام کال کی اوتار یعنی تمام کائنات کے رہنما رکھا ہے۔ پنڈت کی اہم مذہبی کتب میں دراصل ایک عظیم رہنما کا ذکر ملتا ہے جسے کال کی اوتار کا نام دیا جاتا ہے۔ تو پنڈت نے گہری تحقیق کے بعد یہ دعویٰ کیا ہے کہ کال کی اوتار سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جو مکہ میں پیدا ہوئے۔ چنانچہ اس کا کہنا ہے کہ تمام ہندو جہاں کہیں بھی ہوں انہیں اب کسی اور کال کی اوتار کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کے لیے انہیں محض اسلام قبول کرنا ہے اور آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے جو بہت پہلے اپنے مشن کی تکمیل کے بعد اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ اپنے دعوے کی دلیل میں پنڈت وید پرکاش نے ہندوؤں کی مقدس مذہبی کتاب وید سے آگے بیان کیے جانے والے حوالے دلیل کے ساتھ پیش کیے ہیں۔ وید کتاب میں لکھا ہے کہ کال کی اوتار بھگوان کا آخری اوتار ہوگا جو پوری دنیا کو راستہ دکھائے گا۔ ان کلمات کا حوالہ دینے کے بعد پنڈت لکھتے ہیں کہ اس پیشن گوئی کا اطلاق صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں درست ہو سکتا ہے۔ ویدوں کی پیشن گوئی کے مطابق کال کی اوتار ایک جزیرے میں پیدا ہوں گے اور یہ عرب علاقے ہی ہیں جنہیں جزیرۃ العرب کہا جاتا ہے۔ مقدس کتاب وید میں لکھا ہے کہ کال کی اوتار کے والد کا نام وشنو بھگت اور والدہ کا نام سومامپ ہوگا، جبکہ سنسکرت زبان میں وشنو اللہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور بھگت کے معنی غلام اور بندے کے ہیں۔ چنانچہ عربی زبان میں وشنو بھگت کا مطلب اللہ کا بندہ یعنی عبداللہ ہوا، اور سنسکرت میں سومام کا مطلب امن ہے جو کہ عربی زبان میں آمنہ ہوگا، اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہی ہے۔ وید کتاب میں لکھا ہے کہ کال کی اوتار زیتون اور کھجور استعمال کرتا ہوگا اور وہ اپنے قول و قرار میں سچا اور دیانتدار ہوگا، اور یہ دونوں پھل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب تھے، جبکہ آپ سچائی اور دیانتداری میں تو اس حد تک معروف تھے کہ مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صادق اور امین کے لقب استعمال کیے جاتے تھے۔ وید کے مطابق کال کی اوتار اپنی سرزمین کے معزز خاندان میں سے ہوگا، اور یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سچ ثابت ہوتا ہے کہ آپ قریش کے معزز قبیلے میں سے تھے جس کی پورے عرب میں عزت اور شام و عراق میں پہچان تھی۔ وید کتاب کہتی ہے کہ بھگوان کال کی اوتار کو اپنے خصوصی قاصد کے ذریعے ایک غار میں پڑھائے گا۔ اس معاملے میں یہ بھی درست ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی وہ واحد شخصیت ہیں جنہیں غار حرا میں اپنے خاص فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے تعلیم دی گئی۔ ہمارے بنیادی عقیدے کے مطابق بھگوان کال کی اوتار کو ایک تیز ترین گھوڑا عطا فرمائے گا جس پر سوار ہو کر وہ زمین اور 7 آسمانوں کی سیر کرائے گا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا براق پر معراج کا سفر اس پیشگوئی کو مصداق بنا کر اسے آپ کی بابت درست ثابت کرتا ہے۔ نیز لکھا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ بھگوان کالی اوتار کی بہت مدد کرے گا اور اسے بہت قوت عطا فرمائے گا، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرشتوں سے مدد فرمائی گئی۔ پنڈت وید پرکاش لکھتے ہیں کہ ہماری ساری مذہبی کتابوں کے مطابق یہ پیشگوئی ملتی ہے کہ کال کی اوتار گھڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار بازی میں ماہر ہوگا۔ پنڈت وید پرکاش نے اس پیشگوئی پر بڑا خوبصورت تبصرہ کیا ہے جو بہت اہم اور قابل غور ہے۔
वो लिखते हैं कि घोड़ों, तलवारों और नेज़ों का जमाना बहुत पहले गुजर चुका। अब तो टैंक, तोप और मिसाइल जैसे हथियार इस्तेमाल में हैं। लिहाजा ये अक्लमंदी नहीं है कि हम इस दौर जदीद में तलवारों, नेज़ों और बर्छियों से मुसल्लह काल की अवतार का इंतजार करते रह जाएं। हालांकि हकीकत ये है कि मुक़द्दस किताबों में काल की अवतार के वाज़े इशारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हैं, जो इन तमाम हरबी फ़नून में महारत रखते थे। टैंक, तोप और मिसाइल के इस दौर में घुड़सवार, तीरंदाज और तीरंदाज काल की अवतार का इंतजार निरी हिमाकत है। मैं अपने दोस्तों और देखने वालों से इतनी गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को इतना फैलाएं कि सारी दुनिया के हिंदू अपनी ही किताबों में लिखी इन पेशीन गोइयों पर तहकीक करें, ताकि कलेमा पढ़कर अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा करके जन्नत में जाने वाले बन जाएं। उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं दोबारा किसी न किसी दूसरी वीडियो में इंशाअल्लाह ज़रूर। अल्लाह हाफ़िज़।